بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی مرتبت، سامعین کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ کو اس محفل میں شریک ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس مجلس کا عنوان بھی بہت شاندار ہے۔ ہمارے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب بہت مشہور، بڑے کہنہ مشق شاعر ہیں۔ انہوں نے مختلف صنف شکن میں اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت، زبادانی کا لوہا منوایا ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا فضل ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے نعت پاک کا میدان، جو بڑا نازک بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اس کو انہوں نے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راہ پہ چلا دیا، اور اللہ نے ان کو توفیق دی۔ نعت کا ایک مجموعہ آیا، وہ مقبول ہوا، اور انشاءاللہ وہ خلق میں بھی مقبول ہے، خالق میں بھی مقبول ہوگا۔ اب یہ دوسرا مجموعہ ہے جس کی بسم اللہ آج ہوئی ہے۔ نعت ہمارا، آپ کا، انسانوں کا بڑا مخلصانہ جذبہ ہے، محبت کا، مودت کا، عقیدت کا، وارفتگی کا، اور یہ جذبہ مختلف طریقوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے بندے تنہائیوں کے اندر روزانہ 1100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ خانقاہی نظام زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں بھی محبت ہے، اس میں بھی عقیدت ہے، اس میں بھی وارفتگی ہے۔ کبھی انسان جب تعمیرات کی طرف چلتا ہے اور اس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت عبد المجید شہنشاہ ترکی کی تصویر ابھرتی ہے، جنہوں نے مرکز نبوی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کرائی، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ انہوں نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی کے سارے کھمبے سنگ مرمر کے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن یہ بات نہ بھولنے والی ہے، اور اس محبت کے قربان جائیے کہ ہر ایک کھمبے کے تراشنے سے پہلے اس کی پتھر کی سل پر قرآن مجید کا ایک ختم کیا گیا، اس کے بعد کھمبا تیار ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے فن تعمیر کے اندر کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ محبت کے تقاضے ہیں جو دلوں سے ابھرتے ہیں، فضاؤں پہ چھا جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح نعت کے اشعار، یہ بھی محبت کے تقاضے ہیں، عقیدت کے تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے مختلف انداز پہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ عقیدت و محبت جتنی گہری ہوگی، اثرات اتنا ہی دور تک جائیں گے۔ دنیا میں زیادہ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ربائی نعت ہی پہ مشتمل ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ ربائی
دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ربائی ہے، اور ہمیں شاید اندازہ نہیں، بزرگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ اگر کثرت سے یہ ربائی پڑھی جائے تو وہ خوش قسمت انسان تیار ہوتا ہے جسے خواب میں زیارت نبوی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یہ رخ شاعری کی طرف آتا ہے اور دل کے جذبات، عقیدت و محبت کے جذبات جب شعر کے سانچے میں ڈھلتے ہیں تو ایک روپ تو وہ تھا، اور ایک روپ علامہ اقبال نے دیا، ایک حدیث، اور وہ بھی کمزور سی حدیث، لیکن کیا استدلال کیا علامہ نے ختم نبوت پر اس حدیث میں، اس شعر میں، کہ قد بے سایہ تیرا ختم رسالت کی دلیل۔ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور سورج سامنے ہے، سایہ پیچھے ہونا چاہیے، سایہ کھوا نہیں کرتا تھا، تو قد بے سایہ تیرا ختم رسالت کی دلیل، یعنی تجھ سا نہیں کوئی پیچھے تیرے آنے والا۔ یہ علامہ اقبال کی بات تھی۔ اور پھر یہ بھی محسوس کیجئے کہ جب یہ محبت صرف مسلمان کے دل میں نہیں، کہیں بھی یہ محبت ہو جائے، کہیں بھی محبت دل میں نازل ہو جائے، تو پھر کرشن بہاری نور کی زبان میں تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ شاعری کا ایک آہنگ ہے، ایک انداز ہے، اس پہ قربان ہوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حقیقتاً تو وہی ہے، وہی ہماری ہے، حقیقتاً تو وہی ہے، وہی ہماری ہے، نبی کی یاد میں جو زندگی گزاری ہے، نبی کی یاد میں جو زندگی گزاری ہے۔ اس شعر کا کہنے والا کوئی اور نہیں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی ہے، اور مجھے صرف یہ دعا کرنی ہے کہ اسی شعر کے سائے میں ان کی شاعری کی زندگی گزر جائے، انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ آئیے حضرات، آخر میں ہمارے اپنے محبوب کے صدقے میں آج کی اس محفل کو قبول فرما، آمین۔